السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج جماعت دہان اسلامیات کا لیکچر نمبر 11 ہے اور آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے سورہ ممتحنہ مختصر تعارف۔ پہلی چیز ہے سورت کا نام کیا ہے؟ تو سورت کا نام ممتحنہ اور ممتحنہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ دیکھنا، پہلا تلفظ، پہلی پروننسیشن ممتحنہ، ہا پر زیر پڑ رہا، دوسرا ممتحنہ، ہا پہ زبر پڑ رہا۔ تو ممتحنہ بھی ٹھیک ہے، ممتحنہ بھی ٹھیک ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان لینے والی، اور ممتحنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان لیا ہوا، جس عورت کا امتحان لیا گیا ہے۔ تو سورت ممتحنہ امتحان لینے والی سورت۔ سورت ممتحنہ وہ سورت جس میں عورتوں کا امتحان لیا گیا، اس کے بارے میں حکم دیا گیا۔ تو وجہ تسمیہ اس سورت کی آیت نمبر 10 میں یہ حکم ہے کہ اے اہل ایمان اذا جاءکم المؤمنات فامتحنوہن، اے اہل ایمان جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کا امتحان لے لو، ان کو آزما لو، ان سے پوچھ لو، فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لو۔ تو اس وجہ سے یہاں امتحان کا لفظ موجود تھا، تو اسی مناسبت کے ساتھ پوری سورت کا نام ممتحنہ رکھ دیا، پوری سورت جو ہے اس کا نام ممتحنہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو اہل ایمان ان کا امتحان ہے، اس وجہ سے یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 91، 51 نمبر کی سورت۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 60، یعنی قرآن مجید کے اندر جو ترتیب موجود ہے اس میں 59 پہلے گزر گئی ہیں اور اس کے بعد 60 نمبر کی یہ آیت ہے۔ پھر اس کے اندر کل آیات اس سورت کی کتنی ہیں؟ تو کل آیات 13 ہیں۔ کل رکوعات کتنے ہیں؟ تو کل رکوعات اس کے 2 ہیں۔ یہ پارہ نمبر 28 میں ہے، منزل نمبر 7 کے اندر یہ سورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور یہ ایڈ کر لو۔ قسم کیا کیا لکھنا ہے؟ مدنی صورت ہے۔ قسم مدنی صورت ہے۔ قسم مطلب یہ ہے کہ صورتیں دو ہی قسم کی، یا مکی یا مدنی، تو یہ مدنی صورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ نزول لکھیں، زمانہ نزول اس کا نوٹ کر لیں۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصہ میں مدنی صورتیں، فتح مکہ، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ سورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس سورت کے 2 شان نزول ہیں۔ ایک تو واقعہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ واقعہ میں اس کو مختصر یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راز میں رکھا۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اجتہادی لغزش ہوئی کہ انہوں نے ایک خط لکھا عرب کے سرداروں کے نام، اور اس کے اندر لکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ خط کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو بھیجا اور جس کے پاس خط تھا اس خط کو واپس لایا گیا۔ دیکھا تو وہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تھا، جو ایک بدری صحابی تھے اور عظیم صحابی تھے۔ اس بات کے اوپر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ اے اہل ایمان، کافروں سے دلی تعلق نہ رکھو، ان سے موالات اور دوستی کا رویہ نہ رکھو، اپنے راز ان کو نہ بتاؤ۔ تو یہ اس کا ایک شان نزول ہوا۔ دوسرا شان نزول، مکہ سے مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھیں، چونکہ صلح حدیبیہ کے اندر یہ بھی تھا کہ جو بھی ہجرت کر کے جائے گا مدینہ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا، لیکن یہ معاہدہ مردوں کے لیے ہوا تھا، عورتوں کے لیے نہیں ہوا تھا۔ اب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ حکم دے دیا کہ ان کا امتحان لو اور پھر ان کے ساتھ بیعت کا معاہدہ کرو اور پھر اس کے بعد ان کو واپس نہ کرو۔ اگر امتحان میں وہ کامیاب ہوتی ہیں تو ان کو اپنے پاس ٹھہرا لو۔ یہ اس کا دوسرا جو تھا وہ شان نزول ہے۔ سورت کے فضائل،
قرآن مجید کے عمومی فضائل تو ہیں کہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کچھ صورتوں کی خصوصی فضائل بھی ہیں۔ ایک روایت ملی ہے کہ جو شخص سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرتا ہے تو حشر میں سورۃ ممتحنہ اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ تو اس پر کلام بھی موجود ہے، مطلب یہ روایت ذوق کے درجے میں بھی ہے، لیکن عمومی سطح پہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ پورے قرآن کے بڑے فضائل ہیں، سورۃ ممتحنہ کی تلاوت کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ بالخصوص سمجھ کر انسان پڑھے تو اسے انسانی سیرت کا ایک اہم کامیاب زندگی کا ایک عام لائحہ مل سکتا ہے۔ اجتماعی زندگی، تنظیمی زندگی، جماعتی زندگی، نظم و ضبط والی زندگی، ڈسپلن والی زندگی کیسے ہوتی ہے، کس سے تعلق رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا ہے، راز کہاں چھپانے ہیں، کس موقع پر کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی ہے، اپنوں سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کا کیا انداز ہوتا ہے، کسی عظیم انسان سے اور مخلص انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، تو یہ ہمیں سورۃ ممتحنہ سے ملتی ہے یہ چیز۔ تو اس کے ساتھ سورت کے مضامین، تو سورت کے مضامین 2 عام مضامین ہیں، کفار سے دوستی نہ رکھیں اور کفار سے رشتہ ازدواج بھی نہ رکھیں، مومنہ عورتوں کا امتحان لیں اور ان کو واپس نہ کریں کہ وہ ہجرت کر کے آئیں۔ امتیازات میں ایک حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور دوسرا بیعت کی 6 شرائط ہیں جس کو ہم اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ ہے سورۃ ممتحنہ کا مختصر تعارف۔ آپ اسے سورۃ ممتحنہ کے تعارف کو ایسے ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ نمبر کر کے نمبر 1 2 3 4 جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے ایسے لکھ دیں، بات پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ان ساری باتوں کو ایک الفاظ کی جملوں کی ایک ترتیب میں رکھیں اور پوری ایک ترتیب کے ساتھ اس کو آخر تک لے جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ کوئی پرابلم وغیرہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو پرابلم کیا بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، اگر آپ اس کو پیراگراف کی شکل میں رکھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس طرح بھی لکھتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے کیونکہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اس کے تقریباً 12-14 پوائنٹ ہیں اس کے مختصر تعارف کے اندر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔